اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد۔ اسرا کا مطلب رات کو سفر کرنا۔ ہجرت مدینہ سے تقریباً 1 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کا واقعہ پیش آیا، جو معراج کے نام سے مشہور ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے جانے کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے اس صورت مبارکہ میں۔ اس کی تفصیلات احادیث کی کتب میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ مزید یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اب آئندہ کے لیے ان دونوں گھروں کی امانت مشرکین اور بنی اسرائیل جیسے بدعہدوں سے چھین کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اب یہی ان گھروں کی برکات اور انوار کے وارث اور محافظ امین ہوں گے، اور عنقریب مشرکین مکہ اور یہود ان گھروں کی تولیت سے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال توحید کا درس دیتے گزر گیا، اور قریش مکہ آپ کی مخالفت میں آپ کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ آپ کی آواز عرب کے گوشے گوشے تک پھیل چکی تھی۔ ادھر مدینہ کے 2 قبیلے اوس اور خزرج کی بڑی تعداد آپ کی حامی بن چکی تھی۔ نیز مسلمانوں کے مخلص جانصاروں کا ایک جتھا مکہ میں اب بھی آپ کے ساتھ ہر قسم کے مصائب اور مشکلات برداشت کرنے کے لیے موجود تھا۔ چنانچہ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ آپ مدینہ ہجرت کر جائیں اور اسلام کے اصولوں پر ایک ریاست قائم کریں۔ اس صورت کی ابتدا اس واقعہ اسرا سے کی گئی، جس کا مقصود کیا تھا؟ لِنُرِیَہُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اللہ کی نشانیوں کا عملی مشاہدہ ہو جائے، یعنی دلائل حقیقت کو عین الیقین کا درجہ مل جائے۔ اور پھر معاملہ وحی کی تکمیل کا بھی تھا۔ تو آیت نمبر 2 میں فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ اسی طرح کا معاملہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف میں تکمیل کو پہنچا۔ انہیں بھی شریعت کے احکامات دیے گئے۔ وہ جسے چاہا جتنا چاہے سنا دے اور مشاہدہ کرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبادہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ تو آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، اور ہم نے ان کو رہنما مقرر کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ ٹھہرانا، اور ان لوگوں کو کی اولاد کو بھی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، کہ یعنی ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام کے
متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ وَقَدَّرْنَا عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور پھر ہم نے حکم دیا بنی اسرائیل کو بالکتاب، کتاب میں، لا تفسدن فی الارض مرتين ولا تعلن علوا کبیرا۔ کیا حکم دیا؟ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا نا کہ تم ضرور سرکشی کرو گے 2 دفعہ، ملک کے اندر 2 دفعہ سرکشی کرو گے۔ پھر جب ہمارا مقررہ وقت آ پہنچا، پہلے کا مقررہ وقت آ پہنچا، 2 دفعہ کرنے کا کہا نا اللہ تعالیٰ نے، تو جب پہلے کا وقت مقررہ وہاں پہنچا تو ہم نے بھیجے تمہارے اوپر اپنے بندے جو کہ بڑے لڑائی کرنے والے تھے، سخت جنگجو تھے، تو وہ گھس گئے تمہارے شہروں میں اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ تو قرآن میں کئی جگہ آیت نمبر 4 میں کتاب سے مراد صحف آسمانی ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئے، انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، جس کو یہاں الکتاب کی اصطلاح کے طور پر قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ان کی کتب میں بنی اسرائیل کے 2 بڑے فسادوں اور 2 بڑی بربادیوں کی خبر دی گئی ہے۔ پہلی بربادی بابل کے بادشاہ بخت نصر کے حملہ سے ہوئی اور دوسری رومیوں کے حملہ سے ہوئی۔ بابل کے حملے سے یہودیہ جو تھے، یہودیوں کی آبادیوں کو پامال کر دیا گیا، ختم ہو گئی یہودیوں کی آبادی، بلکہ بنی اسرائیل کی نسل اور قومیت ہی برباد ہو کر رہ گئی۔ 1 صدی کے بعد گردش زمانہ نے پلٹا کھایا۔ اس وقت کی بڑی بڑی شہنشاہیت یعنی فارس کو ان کی دستگیری کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ اب یہودیہ کی اجڑی ہوئی بستیاں پھر سے آباد ہو گئیں اور مردہ جسم پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو آیت 6 میں اس عہد کی طرف اشارہ ہے۔ تو آیت 6 میں ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِالْأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دے دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو کثیر جماعت بنا دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے متعلق کہا جا رہا ہے، ان احسنتم لانفسکم، تو اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنی جانوں ہی کے لیے بھلائی کرو گے، وَإِن سَأَتُمْ فَلَہا، اگر تم برائی کرو گے تو پھر وہ بھی تمہارے اپنے، اس کا وبال بھی تمہاری اپنی ہی جانوں پر پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ تو پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا نا، دوسری ہلاکت کا وقت آ گیا، یعنی رومیوں کا حملہ
جب ہوا پھر وہ اخلاقی طور پر زوال کی پستیوں میں ایسے گرے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ نہ سنبھل سکے. وہ نیست و نابود ہی تقریباً ہو گئے. پھر پہلے اور دوسرے فساد اور اس کی سزا کے واقعات کی تفصیل جو ہے اگر آپ نے دیکھنی ہو تو انہیں سائیکلوپیڈیا آف اسلام میں دیکھی جا سکتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فائزہ جا وعد الآخرت، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے اور دخل المسجد اور مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی بار، اور ویران کر دیں اور غلبہ پا لیں اس پر، اور جس پر بھی وہ غلبہ پائے اسے تباہ و برباد کر دیں. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر ویسا ہی کرو گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، تمہارے ساتھ ہم بھی ویسا ہی سلوک کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. تو آیت نمبر 8 کے 2 لفظوں میں جزا و عمل کے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہہ دیا وہ قرآن کی معجزانہ بلاغت کا حصہ ہے. کیا کہا قرآن نے؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یعنی کہ اگر تم پھر اپنی شرارتوں اور فساد فی الارض کی طرف لوٹے تو ہم بھی ویسے ہی لوٹیں گے. یعنی ہمارا قانون مکافات بھی ایسا ہی ہے. جو ہی تم نے برائی اور فساد کا رویہ اختیار کیا، نتائج عمل کا قانون بھی سرگرم ہو گیا. عمل اور نتائج کے عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. ان کی حقیقتیں کسی حال بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. اگر تم نے اچھے کام کیے تو ان کے نتائج بھی تمہارے لیے اچھے ہی نکلیں گے. یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، یہ ہر ایک عہد ہر قوم کے لیے یکساں ہی ہوں گے. چنانچہ فرمایا 2 مرتبہ تمہیں ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعوت حق کا ظہور ہو رہا ہے اور رحمت الہی کی بخششوں کا دروازہ کھل رہا ہے. تو تم نے اس دعوت پر بھی لبیک نہیں کہا، اور سرکشی کا وہی عالم ہے کہ باز نہ آئے. تو جس طرح پہلے 2 مرتبہ نتائج عمل کا قانون اپنی عقوبتیں دکھا چکا ہے، تیسری مرتبہ بھی دکھائے گا. تو یہی پھر ہوا، اور یہودیوں نے اس مہلت عمل سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کو ملی تھی. وہ دوسرا وعدہ پورا ہو گیا. اب دعوت اسلام سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو پھر محرومی اور نامرادی کی مہر ہمیشہ کے لیے ان کی قسمت میں لگ گئی. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما. کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، سب سے سیدھی راہ کا دکھاتا ہے راستہ، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو کہ نیک عمل کرتے ہیں نا. ایک تو مومن ہو، دوسرا اوپر سے نیک عمل بھی کریں تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے بہت بڑا. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر تو ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب. یہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرما رہے ہیں. یُدْ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں
کہ بے شک انسان برائی بھی اسی طرح مانگتا ہے جس طرح بھلائی مانگتا ہے، دعائیں مانگتا نہیں تھکتا، ویسے برائی کے لیے بھی جلدی ہی وہ کرتا ہے، اور انسان دراصل جلد باز ہی پیدا ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 11 میں انسان کی اس کمزوری کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ خیر و شر میں بھی امتیاز نہیں کرتا، اور بسا کا جلد بازی سے خیر کی جگہ شر کا طالب ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے نفس میں ایسی خواہشیں پال رکھی ہیں جو فوری پورا کرنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ جب وہ ان سے مغلوب ہو جاتا ہے تو ایک لمحہ کے لیے بھی صبر نہیں کرتا، انتظار نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کی جگہ برائی کا طلبگار بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں اس کی ایسی رہنمائی ہونی چاہیے جو اس کو زندگی کے مختلف مراحل میں خیر و شر کا امتیاز سکھائے اور خواہشوں کو روکنے کے لیے اس کی رہنمائی کر سکے۔ یہی رہنمائی قرآن سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آیت نمبر 12 میں فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَینِ مَحَوْنَا آیَاتَ اللَّیلِ وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّکُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات اور دن کی نشانیاں، 2 نشانیاں بنائی تمہارے لیے۔ تو جو رات کی نشانی ہے اس کو ہم نے تاریک بنا دیا، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اپنے لیے روزی روٹی کماؤ، اور برسوں کا حساب اور شمار جانو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ الْإِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے لیے ہم نے لگا دیا ہے اس کا اعمال نامہ اس کی گردن کے ساتھ۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اسے قیامت کے روز نکالیں گے کتاباً یلقاہ منشورا، تو ایک کتاب کی شکل میں لکھا ہوا نکالیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے گلے میں اس کا اعمال نامہ ڈال دیا، لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب کی شکل میں پرنٹ آؤٹ ہو کے نکلے گا۔ اقرا کتابہ کا، تو اپنی کتاب پڑھ لے اپنی کتاب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنی کتاب پڑھ لو یا اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، جو تم نے کیا وہ سب اس میں درج ہے۔ کفیٰ بنفسک الیوم الیک حسیبا، کافی ہے آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے۔ وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور جو شخص ہدایت اختیار کرے گا، ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا، تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی ہدایت اختیار کرے گا۔ وَمَن ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ گمراہ ہوا اپنے ہی لیے، یعنی اس کا وبال اس کے اوپر ہی پڑے گا اگر وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، اور ہم عذاب نہیں بھیجتے، کسی کو بستی کو بھی ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ وہاں ہم ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے پیغمبر نہ بھیجیں جو ان کو راہ راست دکھائیں۔ تو اگر ان کے کہنے پہ بھی وہ
ہدایت کے راستے پر نہ چلے تو پھر اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں، جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا کسی قوم کو ہلاک کرنے کا، تو ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو۔ کیا حکم دیتے ہیں آسودہ حال لوگوں کو؟ سرداروں کو، امیر و کبیر لوگوں کو، کہ وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر۔ تو پھر ثابت ہو جاتا ہے اللہ کا عذاب ان کے لیے، اور پھر ہم انہیں ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرُونٍ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئیں جن کو ہم نے ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد۔ بہت سی بستیوں کو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا وما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ اور جو شخص دنیا چاہتا ہے، عاجلات ہوتا ہے دنیا یا جلدی ملنے والی، اس کو دنیا کہا گیا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے یا دنیا آسودگی چاہتا ہے تو ہم اس کو اسی میں سے دے دیتے ہیں، جتنا وہ چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں۔ لمن نرید، اور جو چاہیں اور جیسے وہ چاہے نا ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، تو اس میں ڈال دیا جائے گا برے حال میں، رندا ہوا ہو کر، یعنی درگاہ خدا سے دھتکار دیا جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، جو آخرت کا خواستگار ہو، جو آخرت کا امیدوار ہو، وسعی لہا، اور اس کے لیے وہ کوششیں بھی کرے، اچھے اعمال کرے۔ سعیھا، تو اس کی جو کوشش ہے وہ مومن، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی اگر وہ مومن بھی ہوگا تو۔ فاولئک کان، بس یہی وہ لوگ ہیں، سعیہم مشکورا، تو ان کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو ہم ہر کسی کو مدد دیتے ہیں، ہؤلاء ان کو بھی، وہؤلاء اور ان لوگوں کو بھی، سب کو ہم دیتے ہیں مدد اپنے بخششوں میں سے۔ من عطاء ربک، تیرے رب کی بخششوں میں سے ہم ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور جو تیرے رب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ تیرے رب کی جو بخشش ہے وہ رکی ہوئی نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کیسے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، تو لیکن جو آخرت ہے نا وہ درجات میں بہت بڑی ہے اور فضیلت میں بھی بہت بڑی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے ہم نے فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر۔ تو لیکن جب کہ دنیا پرست ہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ظلم اور بے انصافیوں اور بے ایمانیوں اور حرام خوریوں سے کر رہے ہیں، لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کے درجات اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، ان کو فضیلت دیتا ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد
مذموم مخذولا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، یعنی شرک سے یہاں منع فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ اللہ وحد لا شریک ہے، اللہ واحد ہے اور لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فتح کر دو، اگر تو ایسا کرے گا تو بیٹھ رہے گا مذمت زدہ ہو کر یا بدحال ہو کر بیٹھا رہ جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو فیصلہ ہو چکا ہے تیرے پروردگار کا، کیا فیصلہ کیا پروردگار نے کہ عبادت نہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یا ماں باپ کی اللہ تعالیٰ بڑائی بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ جب ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، اور انہیں جھڑکنا تو دور کی بات ہے، اف تک نہ کہو، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرو، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تو ان کو ہمیشہ ان کے آگے عجز و نیاز سے جھکے رہو۔ رحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیا مطلب ہوا کہ ہمارے رب رحم فرما دونوں پر، یعنی میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے پرورش کی میری بچپن میں پیار محبت سے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے اس چیز سے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، پھر اگر تم نیک ہو گئے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو پھر کیا ہوگا اگر تم نیک ہو گئے تو وہ رجوع کرنے والے کو بخش دینے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، کہ حق دو کس کو؟ رشتہ داروں کو، ان کا حق دو، والمساکین، اور مسکینوں کو بھی ان کا حق دو، وابن السبیل، اور راستے کے مسافروں کو بھی ان کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور بیجا خرچ بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میانہ رہی کا راستہ اختیار کرو، نہ فضول اڑاؤ نہ کنجوسی کرو۔ ان المبذرین، بے شک بیجا خرچ کرنے والے، کانوا اخوان شیاطین، کہ وہ شیاطین کے بھائی ہیں، وکان الشیاطین لربہم کفورا، اور شیطان جو ہے اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو اما توردن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا فقل لہم قولا میسورا۔ اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ناشکرا ہے،
کفر کرنے والا نعمتوں سے، اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید بھی ہے، ان مستحق جو ہے نا، ان کی مستحقین کی طرف توجہ کرو گے اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان کے ساتھ کالم ناسورہ نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو بجائے جھڑکنے کے جو کوئی مستحق آئے تو اس کو نرمی سے سمجھا دو کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب ہوگا تو میں تمہیں سب سے پہلے دوں گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دو، یعنی بہت تنگ نہ کر دو۔ إِلَىٰ عنقِكَ، اپنے گردن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو نہ باندھ لو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو اگر تم پوری طرح سے اپنے ہاتھ کھول دو گے یا باندھ دو گے، کنجوسی کرو گے، وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر پوری طرح سے کھول دو گے تو پھر تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم ملامت زدہ ہو کر بیٹھے رہو گے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ فراخ کر دیتا ہے اس کا رزق، وَيَقْدِرُ، اور جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے رزق۔ یہ اللہ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح خبردار ہے، جانتا ہے اپنے بندوں کو۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، یا میرے پروردگار، یا مشکل کشا، یا رب العالمین، ہماری ان کاوشوں کو ہم سے قبول فرما، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں نظر انداز فرما، آمین ثم آمین۔